وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. امام صاحب فرماتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وقال لي خليفة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، مشہور صحابی ہیں جن سے حج کے بارے میں مشہور حدیث تفصیلی حدیث مروی ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں احل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا و اصحابہ، احرام باندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بالحج حج کا، ولیس مع احد منہم ہدی، اور نہیں تھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہدی قربانی، غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و طلحہ، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور طلحہ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے، جب احرام باندھا تو سب نے حج کا احرام باندھا. آپ کو پتہ ہے شروع میں حج کا احرام باندھا تھا، وہ تو پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ قربانی نہیں لائے تو وہ حج کے احرام کو عمرے سے بدل لیں، عمرے کی نیت سے بدل لیں. پہلے عمرہ کریں اور عمرہ مکمل کر کے پھر وہ اپنے بال کٹوا لیں، اور بال کٹوانے کے بعد پھر وہ 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام باندھیں گے حج کا، جس کو حج تمتع کہتے ہیں. شروع میں سب نے حج کا احرام باندھا تھا کہ عمرہ اور حج ہم اکٹھا کریں گے، حج کران یعنی. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے حج کا احرام باندھا اور صحابہ میں سے کسی کے پاس بھی قربانی نہیں تھی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور طلحہ کے. حضرت طلحہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلحہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی قربانی نہیں تھی. وقدم علی من الیمن، اور حضرت علی یمن سے تشریف لائے حج کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ یمن سے آئے. ان کو خط و کتابت وغیرہ کے ذریعے پتہ لگ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. تو حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت علی، ان دونوں کو یمن بھیجا تھا، وہاں کا حاکم بنا کر، گورنر بنا کر، داعی بنا کر. تو حضرت علی یمن سے آئے، ومعہ ہدی، ان کے ساتھ بھی قربانی تھی. تو 3 لوگوں کے پاس قربانی تھی، باقی لوگوں کے پاس قربانی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت طلحہ کے پاس اور حضرت علی کے پاس. حضرت علی یمن سے آئے تھے. فقال، اور حضرت علی نے فرمایا تھا احللت بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیت کی تھی اور آپ کے صحابہ نے وہ تو حج کی تھی. اب حضرت علی نے کیا نیت کی تھی؟ یمن سے آتے ہوئے وہاں کا جو میقات تھا وہاں سے وہ بھی ساتھ قربانی لائے تھے. انہوں نے اپنی نیت میں یہ الفاظ کہے تھے کہ میری نیت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. گویا کہ انہوں نے اپنی نیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پر معلق کر دیا تھا کہ آپ کی نیت اگر حج عمرہ کی ہوئی تو میری نیت حج عمرہ کی ہے، اگر آپ کی نیت صرف حج کی ہے میری صرف حج کی ہے، اگر آپ کی نیت جو ہے وہ صرف عمرہ کی ہے میری صرف عمرہ کی ہے. تو حضرت علی نے اس طرح کر کے احرام باندھا تھا. احللت بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں احرام باندھ رہا ہوں اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. یہ حضرت علی نے نیت فرمائی تھی اور وہ بھی اپنے ساتھ قربانی لائے تھے یمن سے. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو ان یجعلوها عمرۃ، کہ وہ اس حج کو عمرے میں بدل دیں. ویطوفوا، اور وہ طواف کریں. عمرے سے بدلنے سے مراد کیا ہے کہ پہلے عمرے سے بدلیں، پھر عمرہ مکمل کریں اور پھر اس کے بعد حج کریں، یعنی حج تمتع مراد ہے. آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ وہ اس حج کی نیت کو عمرے سے بدل دیں، اس کو عمرہ بنا لیں، نیت چینج کر لیں. ویطوفوا، اور وہ طواف کریں. ثم یقصروا، پھر وہ قصر کریں، بال بھی کٹوا لیں عمرہ کرنے کے بعد. یہ طواف کا ذکر ہے، طواف کے بعد سعی اس کے اندر بھی تابع آ جاتی ہے. طواف کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، سعی کریں، پھر وہ قصر کریں، بال کٹوائیں.
وَيَحِلُّ پھر وہ حلال ہو جائیں. تو یہاں بالوں کو کٹوانے کا ذکر ہے، بالوں کو مڑوانے کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بال مڑوانا افضل ہوتا ہے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوانے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ حج کے موقع پر دوبارہ سر منڈوانا تھا، تو اگر اس وقت سر منڈوا لیتے تو پھر حج کے موقع پر پھر جو ہے وہ سر منڈوانے کے لیے بال نہیں ہوتے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو شخص حج تمتع کرے تو حج سے پہلے عمرہ کرے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قصر کروائے تاکہ وہ حج کے موقع پر سر منڈوا لے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ قصر اور حلق میں سے حلق افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے، مردوں میں حلق کروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی. صحابہ کرام نے بار بار کہا، آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے نبی والمقصرین، ان کے لیے بھی دعا کریں، لیکن آپ نے نہیں کی، آپ نے دوبارہ فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین. 3 دفعہ یہ دعا کی، پھر چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ والمقصرین. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حلق افضل ہے، لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ انسان عمرہ کرے اور عمرہ کرنے کے کچھ دنوں بعد اس نے حج کرنا ہو تو پھر انسان جو ہے تب قصر کروا لے، وہ بہتر ہے. تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ سے بدل دیں اور طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعتیں اور سعی اس کے تابع ہے، پھر وہ قصر کروائیں، بال چھوٹے کروائیں، وَيَحِلُّ پھر وہ حلال ہو جائیں کیونکہ عمرہ مکمل ہو گیا ہے. إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدِيُّ، سوائے اس شخص کے جس کے پاس قربانی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کو حج قران کرنا ہوگا. یہ تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. وہ حج قران کرے گا، وہ بال نہیں کٹوائے گا، وہ احرام نہیں کھولے گا، وہ اپنے احرام میں برقرار رہے گا. لیکن جن کے پاس قربانی نہیں ہے وہ حج تمتع کریں گے، وہ اپنا عمرہ مکمل کر لیں گے، سر کے بال کٹوا کر حلال ہو جائیں گے. فقالوا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ننطلق الى منن، ہم جائیں منا، کب؟ یعنی 8 تاریخ کو. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم جائیں گے منا، وذکر احدنا یقطر منیا، اور ہم میں سے ایک شخص کی شرمگاہ جو ہے وہ قطرے بہا رہی ہے منی کے. یعنی سوال کیا صحابہ کرام نے. یعنی بعض صحابہ کرام کو یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوئی کہ ہم حلال ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی لایا ہے ساتھ وہ تو حلال نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی لائے تھے، حضرت علی قربانی لائے تھے، حضرت طلحہ. آپ نے فرمایا یہ تو حلال نہیں ہوں گے، اور آپ خود بھی حلال نہیں ہوئے کیونکہ ان کا حج قران تھا. آپ نے فرمایا کہ جو قربانی نہیں لائے وہ سارے حلال ہو جائیں. اب حلال ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بال کٹوانے کے بعد حلال ہو جائیں اور ان پر اب احرام کی پابندیاں نہیں ہیں. جب احرام کی پابندی نہیں ہے تب پھر وہ ان کی بیویاں ساتھ ہیں تو وہ اپنی بیویوں سے جنسی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام کو یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوئی. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب آپ نے حج فرمایا تو آپ کس تاریخ کو پہنچے تھے مکہ مکرمہ؟ آپ 4 تاریخ کو، 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے. تو اب 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اب عمرہ کر کے اب صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا کہ وہ حلال ہو جائیں بال کٹوا کر. اب 3-4 دن ہیں درمیان میں. اب جب 3-4 دنوں میں اب جب وہ حلال ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن سے تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام کو یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوئی کہ ہم مدینہ منورہ سے حج کے لیے آئے ہیں اور حج کے اندر تو رفث اور یہ چیزیں ان کی اجازت نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے فمن فرض فیہن الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جو حج کا ارادہ کر لے تو رفث کی اجازت نہیں ہے، فسوق کی اجازت نہیں ہے اور جدال کی اجازت نہیں ہے. رفث سے مراد یہ جنسی باتیں ہوتی ہیں، جنسی باتیں یا جنسی کام. تو میاں بیوی کے آپس کے تعلق کی بھی اجازت نہیں ہے اور نہ اس قسم کی باتیں میاں بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ آپس میں اس قسم کی بات کریں. تو حج کے موقع پر اس قسم کی بات کرنا بھی جائز نہیں ہے، فسق و فجور بھی جائز نہیں ہے، جدال بھی جائز نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے بڑا عجیب محسوس کیا کہ ہم نے 8 تاریخ کو مینا جانا ہے اور 8 تاریخ کو ہم مینا جائیں گے اور ہم میں سے بعض لوگوں کی جو ہے وہ منی کے قطرے جاری ہوں گے. یہ ایک مبالغہ ہے، منی کے قطرے جاری ہوں گے 8 تاریخ کو. اس مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ حج کو ہم 8 تاریخ کو جا رہے ہوں گے، نیا احرام باندھیں گے حج کا، اور اس سے 1-2 دن پہلے ہم مکہ مکرمہ میں موجود ہوں گے اور مکہ مکرمہ میں ہم جنسی تعلق بھی قائم کر رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی چونکہ پہلی مرتبہ تھا. میں پہلے ذکر کر چکا ہوں
کہ حج کے مہینوں میں جاہلیت کے اندر عمرہ کرنا یہ چیز بڑی معیوب اور بڑی اجنبی تھی. وہ حج کے مہینوں میں صرف حج کرتے تھے، اور حج کے مہینوں میں جب مکہ پہنچ جاتے تو مکہ پہنچنے کے بعد اب ان پر حج کی وہ سمجھتے اب حج کی پابندیاں ہیں. تو بڑا ان کو عجیب محسوس ہوا کہ ہم مدینہ منورہ سے حج کرنے آئے ہیں، اور اب ہم 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں، ہم نے عمرہ بھی کر لیا ہے، اب درمیان میں ہم 4 دن کے لیے اس طرح حلال ہو جائیں کہ سب کچھ اجازت ہو، اور 8 تاریخ کو ہم حج کا احرام باندھیں اور درمیان میں ہم نے 1-2 دن پہلے جنسی تعلق قائم کیا ہو، یہ صورت ہو. تو یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوئی صحابہ کرام کو. یہ مبالغے کا انداز ہے. تو صحابہ کرام نے اس قسم کے آپس میں باتیں کی کہ ہم مینا جائیں گے اور ہماری یہ کیفیت ہوگی، ہم نے 1-2 دن پہلے اپنی بیوی سے تعلق بھی قائم کیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. تو یہ بات ان کو عجیب محسوس ہوئی، انہوں نے آپس میں اس کو ڈسکس کیا. فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہنچی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو بھی یہ بات پہنچ گئی. انہوں نے آپس میں باتیں کی صحابہ کرام نے، اس کو عجیب محسوس کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے پہلے پتہ لگ جاتا اپنے معاملے کا جو مجھے بعد میں پتہ لگا ہے. ما اہدیت، میں قربانی ساتھ نہ لاتا. اگر مجھے پہلے پتہ لگ جاتا اس بات کا جو بعد میں پتہ لگا ہے. بعد میں کیا پتہ لگا؟ بعد میں یہ پتہ لگا کہ جو قربانی نہیں لائے وہ اپنے حج کو عمرہ میں بدل دیں، حج تمتع کریں، پہلے عمرہ کریں پھر حج کریں، حج تمتع کرنا افضل ہے. اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتہ لگا، احرام وغیرہ باندھنے کے بعد اور مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد. آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا پہلے پتہ لگ جاتا، آپ کو پتہ ہے کہ وہی آہستہ آہستہ اترتی تھی، نئے نئے احکامات اترتے رہتے تھے، کچھ ایسے احکامات ہوتے تھے جن کا آپ کو پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا، پھر بعد میں پتہ لگ جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ لگ جاتا اس بات کا جس کا مجھے بعد میں پتہ لگا وحی کے ذریعے، تو ما اہدیت، میں ساتھ قربانی نہ لاتا. کیونکہ قربانی لانے کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی لائے تھے اس سفر میں قربانی کا مطلب لازماً حج قران تھا. میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آئندہ بھی جو شخص قربانی ساتھ لے کے جائے تو یا آئندہ جو قربانی نہ لائے اس کے لیے حج تمتع لازمی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی لے کے گئے تھے وہ تو حج قران تھا، اور اس سفر میں جو قربانی نہیں لایا تھا اس کے لیے آپ نے حج تمتع کرنا ضروری قرار دیا تھا اس سال. لیکن یہ آئندہ کے لیے یہ پابندی نہیں تھی. آئندہ کے لیے کوئی شخص قربانی ساتھ نہ لے کر جائے پھر بھی وہ حج قران کر سکتا ہے وہیں سے قربانی لے کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا جس کا مجھے بعد میں پتہ لگا ہے تو میں پھر قربانی نہ لے کر آتا. ولولا ان معی الہدیہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے ساتھ قربانی ہوتی، لاحللت، میں بھی حلال ہو جاتا. میں نے جو تمہیں حج کو چھوڑ کر عمرے کا حکم دیا ہے اور عمرہ کر کے بال کٹوانے کے بعد حلال ہونے کا حکم دیا ہے، میں خود بھی حلال ہو جاتا. صحابہ کرام کو 2 باتیں عجیب محسوس ہوئیں. ایک تو حلال ہونا عجیب محسوس ہوا مکہ مکرمہ میں، اور دوسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام نہیں کیا. کیونکہ کبھی اس طرح ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کے لیے وہ حکم اجنبی ہوتا، عجیب ہوتا، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے تو وہ صحابہ کرام آپ کی پیروی کر لیتے. ایک سفر کے موقع پر سب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگر روزہ مشکل لگ رہا ہے روزہ توڑ لو، روزہ کھول لو. صحابہ کرام نے روزہ نہیں توڑا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے پانی منگوا کر سب کے درمیان سواری پہ بیٹھ کر آپ نے پانی پیا. صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے روزہ توڑ دیا ہے تو صحابہ کرام نے بھی توڑ دیا. اب یہاں 2 چیزیں تھیں، ایک تو یہ عمل عجیب محسوس ہو رہا تھا انہیں، اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بھی حرام حالت میں تھے، آپ حلال نہیں ہوئے تھے. تو آپ نے پھر وجہ بیان کی کہ میں اس لیے حلال نہیں ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا جس کا بعد میں پتہ لگا میں قربانی نہ لاتا. میں تو قربانی کی وجہ سے حلال نہیں ہو رہا، میرے لیے حج قران کرنا ضروری ہے اور تمہارے لیے حج تمتع افضل ہے، اور تم حج تمتع کرو. آپ نے ان کے لیے لازم قرار دے دیا، اور آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا میں بھی قربانی نہ لاتا اور میں بھی حلال ہو کر حج تمتع ہی کرتا. نہیں مشین کسر ہوتی ہے، وہ 1 2 3 نمبر 4 نمبر وہ سارے کسر کی صورتیں ہیں. حلق کا مطلب اس طرح سے بالکل جی. وحاضت عائشہ، تو اصل جو وجہ استشہاد ہے اس حدیث سے، حدیث لمبی ہے، تو حضرت عائشہ حائضہ ہو گئیں. فسکت فنسکت المناسک کلہا، انہوں نے تمام مناسک پورے کیے حج کے. غیر انہا لم تطف بالبیت، سوائے اس کے کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا.
اور جب طواف نہیں کیا تو صفا مروہ کی سعی اس کے تابع ہے وہ بھی نہیں کی۔ فلما طہورت، پس جب وہ پاک ہو گئیں، طافت بالبیت، تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کر لیا۔ حضرت عائشہ نے حیض کی وجہ سے طواف نہیں کیا۔ حضرت عائشہ نے کون سا حج کیا تھا؟ ان کا بھی حج تمتع تھا؟ نہیں، ان کا حج تمتع تھا، حج تمتع بھی اینڈ کیا تھا، ان کا حج تمتع تھا۔ اب جب حضرت عائشہ مکہ مکرمہ پہنچی تو اس وقت انہوں نے طواف نہیں کیا، یعنی اب انہوں نے بھی حج تمتع کرنا تھا، انہوں نے بھی عمرہ کر کے حلال ہو جانا تھا، پھر انہوں نے 8 تاریخ کو احرام باندھنا تھا۔ اب جب وہ حیض کی حالت میں ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جو سب لوگ کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو، صرف طواف نہیں کرنا، مسجد نہیں جانا، تو انہوں نے نہ تو پہلا طواف کیا عمرے والا، جب پہلا طواف نہیں کیا تو طواف کے بالتبع انہوں نے سعی بھی نہیں کی۔ جب طواف اور سعی نہیں کیا، اب جو ہے وہ بال وغیرہ کٹوانے کی بھی، اب بال وغیرہ کٹوائے نہیں کٹوائے، عورتیں جو ہیں وہ ایک پور بال کاٹ لیتی ہیں، گویا کہ ان کا عمرہ بھی نہیں ہوا، ان کا عمرہ بھی رہ گیا۔ اور پھر عمرہ کے ساتھ جب پھر آگے جو ہے وہ حج کا معاملہ آیا تو 10 تاریخ کو پھر انہوں نے جو ہے وہ طواف زیارت بھی نہیں کیا، دونوں کام نہیں کیے۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ نے نہ پہلا عمرہ کیا، عمرے کا طواف اور سعی نہیں کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے طواف افاضہ اور طواف زیارت، اس کا بھی طواف اور سعی نہیں کی، دونوں نہیں کی۔ پھر کیا ہوا؟ فلما طہورت، جب وہ پاک ہو گئیں، طافت بالبیت، تو انہوں نے طواف کیا۔ اس طواف سے کون سا طواف مراد ہے؟ اس سے طواف زیارت مراد ہے، طواف زیارت مراد ہے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، جب وہ پاک ہو گئی تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، تو اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت کرنے سے بھی وہ جو پہلا طواف تھا وہ ابھی رہ گیا، عمرے والا، تو اس طواف سے مراد طواف زیارت، طواف افاضہ ہے۔ قالت یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، تنطلقون بحجۃ وعمرۃ، آپ لوگ چلے جائیں گے حج اور عمرہ کے ساتھ اور میں جاؤں گی حج کے ساتھ، یعنی میرا تو صرف میں نے طواف ایک کیا ہے، آپ نے تو عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، حج قران ہو یا حج تمتع، دونوں میں عمرہ حج دونوں ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ حج قران میں احرام نہیں کھولتے اور حج تمتع میں احرام کھول دیتے ہیں، حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سب نے تو عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍ، اور میں جاؤں حج کے ساتھ، میرا تو صرف حج ہی ہوا نا، میں تو پہلا بھی طواف اور سعی نہیں کر سکی، اور پھر میں نے 10 تاریخ کو بھی طواف اور سعی نہیں کی، اور پھر میں نے اس کے بعد جو ہے وہ طواف کیا ہے، وہ طواف جو بعد میں کیا ہے پاک ہونے کے بعد ترتیب چھوڑ کر، وہ طواف زیارت تھا وہ کیا، تو میرا تو حج ہوا، میرا تو عمرہ نہیں ہوا ابھی۔ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عبد الرحمن بن ابی بکر کو، جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے، انہیں حکم دیا ان یخرج معها، کہ وہ نکلیں ان کے ساتھ، الی التنعیم، تنعیم کی طرف۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ حضرت عائشہ کو لے کر، ان کے محرم ہیں، حضرت عائشہ کو تنعیم لے جائیں۔ فاعتمرت، تو عمرہ کر لیا حضرت عائشہ نے، بعد الحج، حج کے بعد۔ اب انہوں نے، مجھے عمرہ رہ گیا تھا پہلا، اب وہ انہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا، تو گویا کہ ان کا بھی عمرہ حج دونوں ہو گئے، بس فرق یہ پڑا کہ انہوں نے حج کا جو طواف ہے وہ بھی بعد میں کیا، اور پھر پورا عمرہ بھی انہوں نے بعد میں کیا، اور یہ عمرہ جو کیا یہ تنعیم سے کیا۔ تنعیم وہ جگہ ہے کہ جہاں حدود حرم ختم ہو جاتی ہیں مکہ مکرمہ کی، وہاں سے ہل شروع ہوتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ عمرہ کرنے والا جو ہے وہ جو مکہ مکرمہ میں ہوگا، تو اگر اس نے اگر حج کرنا ہے تو گھر سے ہی احرام باندھے گا 8 تاریخ کو، لیکن اگر عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے اسے احرام باندھنے کے لیے ہل آنا پڑے گا۔ وہ قریب ترین ہل جو ہے وہ تنعیم کی طرف ہے، جہاں آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، ورنہ وہ تنعیم کی طرف بھی جا سکتا ہے، جیر رانہ کی طرف، دوسری طرف بھی جہاں حدود حرم ختم ہوتی ہے وہاں جا کر بھی، وہ شاید تھوڑا دور ہے، وہاں جا کر بھی وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ کو آپ نے حکم دیا عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہ وہ تنعیم لے جا کر حضرت عائشہ وہاں احرام باندھیں، نیت کریں عمرہ کی، اور ان کو عمرہ کروا دیں، اور یہ عمرہ صرف حضرت عائشہ نے کیا ہے، یہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے نہیں کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک سفر میں
بار بار عمرے کرنا، تنعیم جا کر، مسجد عائشہ جا کر، کہ جن کو حضرت عائشہ جیسا معاملہ پیش آئے یہ ان کے لیے ہے کہ جو حیض وغیرہ کی وجہ سے جن کا عمرہ رہ جائے تو وہ عمرہ کرنے کے لیے تو تنعیم جا کر احرام باندھ سکتی ہیں. یہ مردوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے، اور نہ ہی عام عورتوں کے لیے ہے جن کو یہ صورت نہ پیش آئی ہو. یہ صورت صرف حضرت عائشہ جیسی صورتحال جس کو پیش آئی ہو اس کے لیے ہے، ورنہ اگر یہ عمرہ مسنون ہوتا، مستحب ہوتا، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی عمرہ کرتے. ان کے پاس پورا، اب انہوں نے حضرت عائشہ کے ساتھ جانا تھا، جا کر حضرت عائشہ کو پھر وہ لائے واپس، اور حضرت عائشہ نے پھر جو ہے وہ عمرہ کیا تو وہ بھی ساتھ عمرہ کر لیتے. انہوں نے حضرت عائشہ کے ساتھ ٹھہرنا تھا اور حضرت عائشہ کے محرم کے طور پہ، تو وہ آرام سے عمرہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کیا. اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ایک سفر میں ایک سے زیادہ، اور نہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کیے تنعیم سے یا ہل سے. تو پتہ لگا ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے. باقی اگر ایک شخص کو زیادہ عبادت کا شوق ہے، زیادہ عبادت کا دل ہے، پتہ نہیں آئندہ دوبارہ مکہ مکرمہ آنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو انسان زیادہ سے زیادہ طواف کر لے، زیادہ سے زیادہ طواف کر لے. طواف ایک الگ ہی عبادت ہے، طواف انسان کو زیادہ کر لینے چاہیے. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ لگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صرف طواف نہیں کیا تھا، اور طواف کے بالتبع سعی بھی نہیں کی تھی، باقی سارے کام کر لیے تھے. تو حائضہ عورت جو ہے وہ حج کے دوران باقی سارے کام کرے گی. اس کو مینا جانا، عرفات جانا، ہم کہیں گے سارے کے سارے شعائر ہیں حج کے، شاعر ہونے کے باوجود عورت ناپاکی کی حالت میں بھی ان جگہوں پہ جا سکتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة